طور سے علم دین تو دور کی بات، میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیاوی علم میں بھی لوگ بہت پیچھے چلے گئے، خاص طور سے مولانا مستقیم صاحب 2005 میں سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں سب سے پیچھے اگر کوئی علم کے میدان میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو ہم اور آپ اس نہج پر جا کر کے دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا علم کا معیار کیا ہو گیا ہے، ہم اور آپ علم کے میدان میں کتنے پیچھے، جبکہ ہمارا مشن ہی یہی رہا ہے، ہمارا طریقہ کار ہی یہی رہا ہے کہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ آپ خود سنیں کہ قیس بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب میں دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لایا اور اس موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو سنا رہے تھے اور میں بھی اس جماعت کے گرد ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس مجلس میں جا کر کے بیٹھا اور میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ہمیں بھی اس حدیث کی تعلیم دیجئے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ واقعی علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے لیے آپ آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث سننے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہے اور کوئی دوسرا غرض تو نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کام کے سلسلے میں تو یہاں نہیں آئے۔ تو وہ آنے والا شخص جواب دیتا ہے کہ نہیں، میرا کوئی دوسرا مقصد یہاں آنے کا نہیں ہے، کوئی دوسری غرض و غایت یہاں آنے کا، بس صرف میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین کی افادیت، علم دین کی اہمیت ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ علم دین سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دور دور تک علم دین کا کوئی تصور ہی ہمارے ذہن و فکر میں نہیں رہتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین پر اکابر صحابہ کرام کی جماعت تھی اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہماری عمر چھوٹی تھی، کم عمر کے تھے اور میرا ایک دوست تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس روئے زمین سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کو سناتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں اور جا کر کے ان سے حدیث رسول سنیں گے اور اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ جو آپ کا جو ساتھی تھا وہ جانے سے انکار کر دیا، جانے سے منع کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں شریک ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس وہ حدیث ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے گھر پہ جاتے، اگر وہ شخص کھانا کھا رہا ہوتا تو اتنی دیر تک
تک وہ انتظار کرتے، اگر کھانا کھا کر کے وہ قیلولہ فرماتے تو وہاں پر ان کے دروازے پر چادر بچھا کر کے آپ لیٹ جاتے، جب وہ شخص اندر سے باہر آتا تو آپ اس سے وہ حدیث سنتے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ اس حدیث کو لے کر کے آپ اپنے ذہن و فکر میں اس حدیث کو محفوظ کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے بڑے بڑے یعنی اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، وہ لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حالت یہ ہوئی کہ اس وقت کے لوگ کہیں اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور ان سے احادیث رسول سن کر کے اپنے ذہن و فکر کو منور فرماتے ہوئے نظر آتے۔ یعنی اس تمام باتوں سے ہم کنکلوڈ تک پہنچتے ہیں اور یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ علم کی افادیت، علم کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے، اور معاشرے، سماج اور سوسائٹی کو فروغ دینے میں ہمیں اور آپ کو اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔